وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ سورہ فتح آیات 7 سے 10۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، کہ جنہوں نے اللہ کے بارے میں برا گمان کیا۔ اللہ کا غضب ہے ان پر اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، جنود السماواتی لشکر ہیں آسمانوں کے، والارض اور زمین کے۔ یہی بات آیت نمبر 4 میں بھی گزری۔ زمین اور آسمان کے لشکروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد دو صفات بیان کی گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یہاں آیت نمبر 7 میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ اِنَّا بلا شبہ ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ سے خطاب ہے، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ کے بھیجنے کے 3 مقاصد بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ اس امت پر گواہ ہیں۔ یہ گواہی دنیا کی گواہی بھی ہے اور آخرت کے دن کی گواہی بھی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبشر بنا کر بھیجا، یہ بشارت، یہ خوشخبری اہل ایمان کے لیے ہے، اور نذیر بنا کر بھیجا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سننے کو تیار نہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں، تو انہیں پھر عذاب عظیم سے ڈرایا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 6 میں گزرا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ منافقوں اور مشرکوں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ تعزرو کا معنی تنصرو ہے کہ تم اس کی مدد کرو، دستے بازو بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد اللہ کا دین لیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ التفسیر المیسر میں لکھا ہے وَتَنْصُرُ اللَّهَ بِنَصْرِ دِينِهِ کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کی نصرت کر کے۔ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اس کی توقیر کرو۔ وَتُعَظِّمُ اللَّهَ یعنی تم اللہ کی عظمت بیان کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ اور تم اس کی تسبیح بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح شام۔ اللہ کی تسبیح کے لیے یہ 2 اوقات بڑے اہم ہیں۔ بکرا صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور اصیل مغرب سے پہلے کا وقت جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ ان الذین بے شک جو لوگ یبایعونک آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما یقیناً یبایعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اکثر مفسرین نے اس بیعت سے بیعت رضوان مراد لیا ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت ہوئی، جبکہ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ عام لوگوں سے جو اسلام لاتے تھے بیعت لی جاتی تھی، تو یہ وہ عام بیعت مراد ہے۔ تو فرمایا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہو تو در حقیقت تم اللہ سے بیعت کرتے ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث، پس جس نے توڑ دیا، یعنی جس نے یہ عہد توڑ دیا، فإنما ينكث على نفسه، تو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی کے سر ہے۔ ومن اوفى، اور جو پورا کرے، جس نے عہد کیا اور پھر اس عہد کو پورا کیا، بما عاہد، جو اس نے عہد کیا، علیہ اللہ، یہ عہد اس نے اللہ سے کیا ہے، کیونکہ فرمایا کہ انما یبایعون اللہ، یقیناً یہ لوگ پھر اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو اب جس نے بھی اللہ کے ساتھ بیعت کر لی اور اس نے پھر اپنی اس بیعت کو، اپنے اس عہد کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ، پس اللہ اسے پھر دے گا، اجراً عظیما، بڑا اجر، عظیم اجر۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے، سمع اور اطاعت کی بیعت کر لیتا ہے اور پھر اپنی زندگی سے اس کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عظیم اجر سے نوازے گا، جس طرح سورہ انفال میں فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے بلند مرتبے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور اس عہد کا آغاز شہادتین سے ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اب جس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی اس نے اللہ سے عہد کر لیا، اب اگر اسے پورا کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اگر کوئی اس عہد کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس عہد کے توڑنے کا وبال اسی کے سر ہے۔ وما علی الا البلاغ۔